برکات فرمائے. برکت کا ہونا حالات سے نظر آ جاتا ہے؟ یقیناً آتا ہے. جب انسان کی جو روح ہے وہ اطمینان میں جانا شروع ہو جاتی ہے سکون کی طرف، تو وہ سمجھے کہ اللہ کی برکات کیا بات ہے، کیا اللہ کی بات طرف ہے. سے رحمت نازل ہو رہی ہے. جب انسان کی جو مجھے قرآن یاد آ کیفیات گیا، ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں اس دل سے خوف اور حزن جی نکال لیتا ہوں. جب روح ہی تو خوش ہوتی ہے تو انسان کا جو جسم ہے وہ راحت پاتا ہے. تو روح اسی وقت خوش ہوگی جب اللہ کی طرف سے رحمت برسے گی، اللہ کی طرف سے برکات ہوں گی، تو انسان خوشی محسوس کرے. ذکر کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے یا چلتے پھرتے کھلے کرتے دیکھیں، رہنا میں چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ جو ذکر ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ ایک اپنا تعلق. جی. اس تعلق کو جتنا مضبوط کرتے جائیں گے نا، آپ کو لطف آتا جائے گا. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ، مفہوم یہ ہے کہ جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں. رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اللہ انہیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں ان کا جو معاشی نظام ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. اب یہ جو استغفار ہے نا، یہ ایک تو اللہ سے تعلق ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں عبادت بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو استغفار ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور گناہوں کا تعلق جو ہے نا وہ ایک تو حقوق اللہ کے ساتھ ہے، ایک حقوق العباد کے ساتھ ہے. اللہ کی نافرمانی اور معصیت، اور لوگوں کے ساتھ بد خلقی، بد اخلاقی کے ساتھ جو ہم پیش آ رہے ہیں، ایک یہ چیز ہے. تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند کر لینا اور گناہوں سے توبہ کرنا. جب ہم یہ کریں گے، اور نہ کرنے کا بھی عہد کرنا. دیکھیں، ہاں، نہ کرنے کا بھی عہد کرنا. تو جب یہ ہم کریں گے تو پھر رحمتیں برسیں گی، برکتیں آئیں گی، خوشحالیاں ہم آئیں گی. جب ہم حالات دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں اور اس کو ایک وظیفہ دیا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے بعد کہتا ہے جی وظیفہ بڑا پڑیا، کوئی فرق نہیں پیا. اصل میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے کراچی کے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہر پریشانی کا حل. تو ایک عورت نے انہیں کال کی کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں. تو انہوں نے کہا میری کتاب ملی، بازار سے ملتی ہے، وہ لے لو اور اسے پڑھو. تو اس نے کہا مفتی صاحب میں نے وہ کتاب پڑھ لی ہے، لیکن کچھ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ دکان سے جا کے آپ میڈیسن خرید لیں، اگر اسے کھائیں ہی نہیں آپ تو آپ کہیں مجھے فائدہ نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو اس میں پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی عمل تو کچھ نہیں کیا. تو اس نے کہا پھر آپ اس کے اوپر عمل کھاؤ، میڈیسن کھاؤ پہلے، تو پھر مجھ سے رابطہ کرو. تو جب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کا جو اخلاق عظیمہ ہیں، جب ہم اسے اپنائیں گے تو پھر یقیناً تو بات نظر آئے گی. دوائی صرف خریدنی نہیں ہے، دوائی کھانی بھی ہے. جی السلام علیکم ملتان. وعلیکم السلام. میں فرت بات کر رہی ہوں. جی فرت. جی فرت. ڈاکٹر بلال صاحب، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی، حکم فرمائیے. بھائی میری شادی کو 17 سال ہو گئے. میرے میاں کا نام محمد اسماعیل ہے. میرے 4 بچے ہیں. بیٹی کا نام حبیب ہے. وہ بہت بدتمیزی کرتی ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھتی. 9th کلاس میں ہے، کہتی ہے میڈیکل میں جاؤں گی، جس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. نہیں، آپ میڈیکل میں جانے کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ میڈیکل میں جانا چاہتی ہے؟ نہیں بیٹی کہتی ہے کہ میڈیکل میں جاؤں گی. میں نے کہا بے شک جائے، پر وہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہے. نام حبیبہ ہے. تو فرد معاملہ ہے کہ حبیبہ نام برا نہیں ہے، نام بہت اچھا ہے، لیکن بچے کا مزاج جو ہے وہ تو ماں باپ نے ترتیب دینا ہوتا ہے نا. جی بھائی. تو کیا حبیبہ نے اپنے گھر میں بدتمیزی دیکھی ہے؟ بدتمیزی نہیں، میری بات یہ ہے کہ جو محمد اسماعیل ہے نا، ان کے والد صاحب، یہ نا تھوڑے سے وہ ہے کہ بچوں پہ نا بے تحاشا خرچ بھی کر دیتے ہیں، اور پھر نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی. شاید کہیں میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بھی صحیح ہوں. میں غلط ہوں. اور میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، محمد حسن، محمد حسیب اور محمد حسام. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اب وہ بچی کو کم یہ ہے ٹینشن کے بنا بچوں کی زیادہ کرتے ہیں، بیٹوں کی، اور مجھے وہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اب اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئی ہے. نہیں، اس نے کہیں دیکھا ہوگا نا، اس کو جو احساس ہوا ہے وہ گھر میں ہی دیکھ کے ہوا ہوگا نا فرد. نہیں بھائی، سب سے پہلے پورا خاندان میں سب سے پہلے اس کی چیز آتی ہے، پھر کسی اور بچے کی آتی ہے. تو یہ بیٹی کو احساس، حبیبہ کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ یہ پتہ نہیں. اب اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، آپ اس کے خلاف ہیں بات کے؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں چلو ہر چیز خواہش کے مطابق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر تھوڑی بہت بھی بچوں کی یہ حبیبہ زیادہ کرتی ہے، جیسے گھر میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو حبیبہ شور ڈالتی ہے.
باپ سے چوری تھی, میں اس کی کمپلیٹ کرتی ہوں. اب بچی کہہ رہی ہے میڈیکل میں جاؤں گی, اور پیپر وغیرہ وہ جو اسکول میں پڑھ رہی ہے وہ اس کی رزلٹ اتنا اچھا ہے نہیں, ہاں اس وجہ سے بھی پریشان ہوں. اچھا فرد مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی آپ کی ماشاءاللہ کتنی عمر ہے خیر سے؟ میری عمر 35 سال ہوگی بھائی. 35 سال. شادی کب ہوئی تھی؟ 2007 میں. 2007 میں. آپ 2007 سے پہلے زیادہ سکون میں تھیں, کم پریشان تھیں؟ نہیں بھائی, کم تھے. کم جب بھی شادی ہوئی ہے مینٹلی طور پہ نا, جیسے کہ بھی شادی ہوئی ہے نا, محمد اسماعیل صاحب, آپ نام دیکھ لیں کہ بھی کیا ہے, محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ میری شادی ہوئی 2007 سے. اس کے بعد نا میرے فیملی میں یہ نا ہر سال کوئی نہ کوئی ٹینشن مجھے میاں صاحب کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ ایک مثال دو کہ کیا ٹینشن ہو جاتی میاں صاحب کی طرف سے ہر سال؟ کوئی نہ کوئی, وہ نا باہر زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو آپ چاہتی ہیں وہ گھر پہ زیادہ رہیں؟ گھر پہ تو پھر رہتے ہیں, بہت زیادہ ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, ذمہ دار ہیں. اچھا. اور ریسنٹلی میرے نا, آپ سمجھ سکتے ہیں, میں پورے پاکستان میں نا ہر کسی نے مجھے کہا کہ بھئی کسی نے جادو کروا دیا آپ پہ, آپ نے بچوں کی بھیجا, خواہشیں پوری کی ہیں. اس وجہ سے ذمہ دار آدمی ہے, گھر سے باہر ذرا وقت گزارتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں آتا, لیکن رہتا زیادہ تر گھر میں. تو آپ کی زندگی جو شادی شدہ گزری اسماعیل کے ساتھ, وہ کچھ زیادہ ہیپی میرج نہیں گزری. ہاں جی. تو آپ کی ناخوشی کی وجہ جو ہے وہ اس کا باہر رہنا ہے یا گھر پہ رہنا ہے؟ وہ اس کا نا پرابلم یہ ہے کہ وہ نا جیسے ہی باہر کے بندوں کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے. ہاں, آپ کی باتیں نہیں سنتا؟ میری جب سنتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. کیا چیز؟ وہ والی مثال ہو جاتی ہے. اچھا, جب چڑیاں چگ گئی کھیت پھر سنتا ہے آپ کی. ہاں جی. ہاں, تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے, اس کو تو آپ کی سننی چاہیے. ہاں جی. اگر وہ سننا شروع کر دے تو پھر ٹھیک ہے. ہاں جی, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, دعائیں بھی مانگتی ہوں. کوئی کہتا ہے آپ بے تحاشا وظائف کرتی ہو, اس وجہ سے آپ کے مسئلے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ فرد, مجھے ایک بات بتاؤ, ماں میں اور بیوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں یہ بات تشبیہاً پوچھ رہا ہوں. ماں اور بیوی میں ہاں, فرق کیا ہوتا ہے؟ تشبیہاً بات کر رہا ہوں. نہیں, ماں جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا حکم مانے, جیسے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ام حبیبہ آپ کا حکم مانے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہی کردار بیوی بھی اڈاپٹ کر لے کہ میرا شوہر میرا حکم مانے, تو وہ تو کسی اور کا بیٹا ہے نا, وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے, آپ کا تو وہ شوہر ہے. تو ناخوشی تو آپ نے اپنی خود پال لی نا فرد. اچھا, آپ کو تو نہیں کسی کے بیٹے کو اپنا بچہ بنانا, گود تو نہیں لینا نا شوہر کو آپ نے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, وہ جیسے چاہے رہے. لیکن یہ اختلاف جو ہے نا شادی کا, یہ بچے دیکھتے ہیں نا, بیٹی بھی دیکھے گی, پھر وہ دیکھے گی ماں نہ غیر خوش ہے, وہ خوش نہیں ہے, راضی نہیں ہے, باپ جو ہے وہ اور طرح کا ہے, ماں اور طرح کی ہے, وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ میں اپنے آپ کو یوں کہتی ہوں کہ شاید میں ٹھیک ہوں, سبھی غلط ہیں. ہاں, تو آپ ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں جی. فرد دیکھو, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لوگوں کو تم نے ٹانگا سمجھ کے چلانے کی کوشش نہیں کرنی.